اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیا جزو ایمان ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری مرد کے پاس سے گزرے، جب وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا تو اتنی شرم کیوں کرتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ شرم تو ایمان کا حصہ ہے۔ حیا اس تاثر کا نام ہے جو کسی برے کام کے خیال سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کی تعریف یہ ہے جو خصلت انسان کو بھلائی پر آمادہ کرے اور برائی سے روکے، وہ حیا ہے۔ اس میں ایک طرح بزدلی اور عفت دونوں ہوتی ہیں، وہ اپنا اپنا کام کرتی ہیں۔ بزدلی برائیوں سے روکتی ہے اور عفت اسے نیک کاموں کی طرف لاتی ہے۔ اس وضاحت سے پتہ چلا جو لوگ شرعی امور میں حیا سے کام لیتے ہیں ان کا نام حیا رکھنا غلط ہے، بلکہ یہ ان کی طبیعت کی کمزوری ہے جسے حیا کا نام دے کر چھپانا درست نہیں۔ یہ ایسی بزدلی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگتے تھے۔ حیا اور جبن میں بہت فرق ہے۔ فرمان الہی کی وضاحت ہے، پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پورے اداب سے نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ کرنے لگے تو انہوں نے اپنے مال اور جان کو مجھ سے بچا لیا سوائے حق اسلام کے، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے ایمان عمل ہی کا نام ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ جنت ہے جس کے تم اپنے عمل کے بدلے میں وارث بنے ہو۔ نیز قرآن مجید میں ہے، قسم ہے تیرے رب کی، ہم ان سے ضرور پوچھ کریں گے ہر اس چیز کی جو کرتے رہے۔ اس آیت کے متعلق اکثر اہل علم کہتے ہیں اس سے مراد لا الہ الا اللہ کے متعلق سوال ہونا ہے۔ اسی طرح ارشاد باری ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ سوال کیا گیا، پھر کون سا؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، وہ حج جو قبول ہو۔ اگر اسلام سے اس کے حقیقی معنی مراد نہ ہو بلکہ ظاہری اطاعت مراد ہو، یا قتل کے خوف سے کوئی شخص مسلمان کہلوائے تو لغوی حیثیت سے اطلاق درست ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیں تم در حقیقت ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ اسلام لائے ہو، مخالفت چھوڑ کر اطاعت گزار ہو گئے ہو۔ بعض اوقات اسلام اپنی حقیقی شرعی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ رب العزت کا فرمان ہے، یقیناً اللہ کے ہاں دین تو اسلام ہی ہے، اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا تو اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے۔ آپ نے ایک شخص کو چھوڑ دیا، یعنی اسے کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں میں سے مجھے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کے متعلق میں جو جانتا تھا اس نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، آپ نے فلاں شخص کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں پھر تھوڑی دیر چپ رہا، پھر اس کے متعلق جو میں جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں نے تیسری مرتبہ وہی عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا۔ اس کے بعد گویا ہوئے
احسان میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہ اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دے۔ اس حدیث کو اس سے پتہ چلتا ہے ہر مسلمان کے دو احوال ہیں، ایک کا تعلق باطن سے ہے اور دوسرے کا ظاہر سے۔ ایمان یہ باطنی امر ہے جس کا واقعی علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں، وہی کسی کو بتا دے تو دوسری بات ہے، البتہ کسی کے ظاہری احوال کو دیکھ کر نماز روزے کا پابند ہے کہا جا سکتا ہے یہ پکا مسلمان ہے۔ اسلام کی اشاعت کا بھی اسلام کا حصہ ہے۔ سلام کی اشاعت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 خصلتیں ایسی ہیں جس نے انہیں جمع کر لیا اس نے ایمان مکمل کر لیا، اپنے نفس سے انصاف کرنا، دنیا میں سلام پھیلانا اور تنگ دستی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ، آشنا اور ناشنا کو سلام کرو۔ خاوند کی ناشکری بھی کفر ہے لیکن کفر میں فرق ہے۔ اور اس باب میں ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری سے راوی سے مروی ہے جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ دیکھی تو وہاں اکثر عورتیں تھیں کیونکہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اپنے خاوند کا کفر کرتی ہیں، یعنی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ وہ یوں کہ اگر تو ساری عمر عورت سے اچھا سلوک کرے پھر وہ معمولی سی ناگوار بات تجھ میں دیکھے تو کہنے لگتی ہے مجھے تجھ سے کبھی آرام نہیں ملا۔ گناہ جاہلیت کے کام ہیں، ان کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، البتہ شرک کا مرتکب یا کفر کا معتقد ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ فرمان نبوی ہے ابو ذر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تیرے اندر ابھی جاہلیت کی خصلت باقی ہے، اور اشارت باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخش دے۔ ابو ذر غفاری سے ملا حضرت مرور دیکھا تو انہوں نے اور ان کے غلام نے جیسا جوڑا زیب تن کیا ہوا ہے۔ میں نے ان سے ان کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے ایک شخص کو بائیں طور گالی دی، اسے ماں کی آر دلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا تو نے اسے اس کی ماں سے آر دلائی ہے، اب تک تجھے میں جاہلیت کا اثر باقی دیکھتا ہوں، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں رکھا ہے، چنانچہ جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں اسے چاہیے اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے اور اسے وہی لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اگر ایسا کام کی انہیں زحمت دو تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ، اور اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ آپس میں قتال کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جنگ و قتال کے باوجود دونوں گروہوں کے لیے لفظ مومن استعمال فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے چلا، احنف بن قیس کا بیان ہے میں اس شخص یعنی حضرت علی کی مدد کے لیے چلا، راستے میں مجھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ملے، انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میرا ارادہ ہے اس شخص کی مدد کرنے کا۔ انہوں نے فرمایا واپس ہو جاؤ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب 2 مسلمان اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑیں تو قتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو قاتل ہے، اس کا جہنمی ہونا سمجھ میں آتا ہے لیکن مقتول کا کیا جرم؟ آپ نے فرمایا اس کی خواہش بھی دوسرے ساتھی کو قتل کرنا تھی۔ جو لوگ حضرت علی کو حق پر سمجھتے ہوئے اس جنگ میں شریک ہوئے وہ خواہ قاتل ہوں یا مقتول وہ حدیث میں وعید سے خارج ہیں، اور جن لوگوں نے مقصد محض فساد برپا کرنا تھا اور قاتل ہوں یا مقتول
اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو لوگ حق کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے وہ بِإِذْنِ اللہ جنت میں جائیں گے، لیکن جن لوگوں کا مقصد حصول اقتدار، عہدہ طلبی، عصبیت یا اور کوئی دنیاوی غرض تھی، ان کے متعلق حدیث نبوی ہے قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ عصبیت کا مفہوم یہ ہے حالات کی تحقیق کیے بغیر صرف یہ سمجھ کر کسی کی مدد کی جائے کہ یہ اپنا آدمی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔